بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ، اس میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہے۔ پہلے بات آ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ کشتی توڑ دی، بچے کو قتل کر دیا اور پھر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے کشتی جو میں نے توڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشتی 2 یتیم بھائیوں کی ہے جو محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، اور سامنے جہاں وہ کشتی جاتی ہے وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، ہر اچھی کشتی کو دیکھ کر وہ پکڑ لیتا ہے، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اس میں حکمت یہ بتائی گئی کہ کبھی کبھی ظاہری نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے بچے کو قتل اس لیے کر دیا کہ اس کے والدین نیک ہیں، یہ بچہ آگے چل کر اپنے والدین کو کفر پر آمادہ کر سکتا تھا، کفر تک لے جا سکتا تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہتر اولاد عطا کر دے۔ رہا دیوار کا مسئلہ، تو دیوار ہم نے اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کے اندر خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، اور وہ یتیم بچوں کے والدین نیک تھے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا اللہ کے حکم سے تاکہ اس کا خزانہ محفوظ رہے اور جب یہ بچہ بڑا ہو تو اپنا خزانہ لے لے۔ اس میں یہ حکمت بتائی گئی کہ نیک والدین کا فیض ان کے اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ ہم اگر خود نیک رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا فیض ہمارے بچوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ پیش کیا کہ ذوالقرنین ایک نیک اور اچھا بادشاہ گزرا ہے۔ ذوالقرنین، قرن اصل سینگ کے معنی آتے ہیں 2 سینگ والے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ 2 طرح کے بال رکھتے تھے، مختلف توجیہ لوگوں نے کی ہے۔ تاریخی شخصیت ہیں، انہوں نے مغرب اور مشرق کا اور شمال کا سفر کیا۔ جب وہ مغرب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور ایسے قوم پر سورج ڈوب رہا ہے جو کوئی زبان بھی نہیں جانتی، اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہاں پر کچھ ظالم تھے، ان کی سرکوبی کی گئی۔ پھر مشرق کا سفر کیا تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سر چھپانے کا انتظام نہیں ہے، تو ان کے لیے سر چھپانے کا انتظام کیا۔ اور پھر جب وہ نارتھ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ قومیں ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ پھر وہاں پہ لوگوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے اجرت متعین کر دیتے ہیں، آپ ہماری ایک دیوار بنا دیجئے، یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہماری کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک فولادی دیوار کھڑی کر دی جس سے سد ذوالقرنین یا سد سکندری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ پیش کر کے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جس کو اللہ نے حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا، اس کے باوجود وہ ہر جگہ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے۔ روح کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا سورہ مریم کے آغاز میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اے اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے۔ اور انہوں نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میرے لیے اولاد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا۔
اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت مریم آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد ایک دفعہ فرشتے آئے ان کے پاس اور بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد علامت بتائی کہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوگا، وہاں چلے جانا، وہاں کھجور ملیں گے اور پینے کا پانی۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو گود میں لے کر اپنے محلے میں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا، نہ تو غلط ہے، نہ تیرا باپ، نہ تیری ماں غلط تھی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا یہ گود میں پڑا ہوا بچہ کیا بات کرے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور انہوں نے بچپن میں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا ہونے والا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، بہت سارے معجزات دیے گئے، اور اپنی قوم کو جو سمجھایا تو بعد میں کچھ قومیں دشمن ہو گئی، انہوں نے بھی آواز لگائی کہ کون میری مدد کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے جو لوگ تھے ان کو حواریین کہا جاتا تھا۔ پھر جب لوگ دشمن ہو گئے، ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا اور سمجھانے بعد یہ کہا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ تو مجھے اپنے اپنے معبود کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ معاملہ جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے گھر سے نکل گئے اور جاتے جاتے اپنے والد سے کہا انہوں نے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش اور آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بدلے نیک اور صالح اولاد دی حضرت اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں، اور پھر انہی سے نبیوں کا ایک سلسلہ چلا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، تو آزمائش کا انعام تھا ان پر۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون میں بھیجے جانے کا پورا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی ناخلف اولاد نے نماز کو ضائع کیا، جنت کے حقدار متقی لوگ ہوں گے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ جنت میں نیک لوگ جائیں گے اور ان کو دودھ کی نہریں، سونے کے کنگن، ریشم کے کپڑے، یہ ساری چیز، اور جہنمی کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس کا تذکرہ آیا۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا یہ قرآن لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جب بادشاہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریشان مت ہو، ایک صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو، ہم تمہارے پاس تمہاری اولاد کو پہنچا دیں گے۔ دریا کے حوالے کر دیا، پیچھے اپنی بہن کو لگا دیا، اور وہ صندوق چلتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ محل کے لوگوں نے اس کو نکالا تو دیکھے اس میں لڑکا ہے۔ بادشاہ نے تو ناراضگی ظاہر کی اور کہا اس کو قتل کر دیا جائے، ہونا ہو وہی بچہ ہو۔ لیکن ان کی بیوی آسیہ، اس نے کہا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پال کر اپنے اولاد بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ ایک دن شہر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ایک اس میں قبطی اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ بحث کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ یہ خبر کسی کو نہیں معلوم تھی۔ دوسرے دن ہو کر نکلے تو وہی شخص جو پہلے دن قبطی تھا وہ دوسرے سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، تو ڈانٹنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کل جس طرح تو نے اس کو مار دیا تھا کیا مجھے بھی مارو گے؟ یہ بات بنی اسرائیل والوں نے جا کے فرعون کو بتا دی، اور وہاں سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر مدین آ گئے اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی اور تقریباً 8 سال یا 10 سال بکریاں چرانے کی اجرت طے ہوئی، نکاح کے مہر طے ہوا، اور اس کے بعد 8-10 سال جب بکریاں چرا کر فارغ ہوئے تو اپنی بیوی بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں کوہ طور پر دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، بیوی نے کہا کہ تھوڑے آگ لے کر آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں آواز آئی کہ اے موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے کو باہر نکال دو۔ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ آواز آئی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ نے منع کیا، بضد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ظاہر کیا، لیکن اس کو بھی برداشت نہیں کر پائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں نال چت گر پڑے۔ پھر توبہ کی کہ اللہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اللہ نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکری کے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں نبی بناتا ہوں، تم فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان میں لکنت تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت یہ دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی، دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے، اس کو دعوت دی۔ فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کروایا اور اس میں بھی پست ہو جانے کے بعد طرح طرح سے سزائیں دینا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دریا پار کیا، اور دریا پار کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہا لاٹھی مارے راستہ نکل جائے گا۔ وہاں سے نکل کر وادی سینا یا میدان تیہ میں جا کے ٹھہر گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا، اور پانی پینے کے لیے لاٹھی مارنے کو کہا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، پیچھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا، لیکن اس درمیان سامری بول کر ایک شخص تھا، اس نے عورتوں کے زیورات کو جمع کیا اور ایک بچھڑا بنا دیا تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ کر بہت افسوس کیا، اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ کے کہا کہ کیا تم نے روکا نہیں؟ ان کے بھائی نے کہا میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ قوم میرے پیچھے پڑ گئی، اس لیے میں خاموش رہا۔ بہرکیف یہ سارا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے کارنامہ انجام دیا، ان کے لیے بد دعا کی گئی اور سامری کو ایسی بیماری پہنچ گئی کہ اگر وہ کسی کے پاس جاتا تو کہتا لامساس مجھے مت چھو۔ یہ ساری خرابی اس وجہ سے آئی کہ اس نے نبی کی بات نہ مانی اور نافرمانی کی، لوگوں کو شرک پر آمادہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کیا ہے اور کیسے آئے گی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے جنت میں رکھا، درخت سے منع کیا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جسم کے کپڑے نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان کو بھیجا جنت سے نکال کر، اور یہاں دعا کی انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارے والے میں ہو سکے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نماز کا حکم دینے کے لیے یا گھر میں نماز کا ماحول بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان خود بھی نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق